بچوں، اب میں اس کہانی کا دوسرا پارٹ آپ کو سناتی ہوں۔ سخت سردی لگ رہی تھی۔ جب جسم کانپ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ ریچھ کے بچے کو ڈر لگنے لگا۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، جیسے کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہو۔ کون ہے وہاں؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ تم کہاں ہو؟ اسے اپنے والد کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد ریچھ اپنے بچے کو بازوؤں میں اٹھائے گھر سے آیا۔ بھوک اور سردی سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی دوا لانی پڑے گی، ماں نے بچے کی حالت دیکھتے ہوئے کہا تو ریچھ نے سر کو ہلایا۔ بارش کافی حد تک کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ ریچھ نے کہا، بارش رکے گی تو جاؤں گی۔ ڈاکٹر بندر، جو ڈاکٹر لومبڑ کا خاص شاگرد تھا، اس نے اپنا الگ کلینک کھول لیا تھا۔ ڈاکٹر لومبڑ جنگل کا سب سے پرانا طبیب تھا، لیکن اب وہ جنگل کے بادشاہ شیر کی طرح بوڑھا ہو چکا تھا۔ اتنی سردی میں کسی نے گھر مریض دیکھنے جانا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ اس کے باوجود جنگل کے جانور اپنے بچوں کی دوا لینے اس کے پاس پہنچ جاتے اور اسے مجبوراً جانا پڑتا۔ اب اتنی شدید بارش میں کوئی اس کا دروازہ کھٹکا رہا تھا اور ڈاکٹر لومبڑ میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دروازہ تک جائے۔ اس نے وہیں سے کہا، کون ہے؟ اس کی آواز میں بیزاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بچے کو سردی لگ گئی ہے، مہربانی کر کے اس کے لیے کوئی دوا یا کوئی جڑی بوٹی دے دیں۔ وہ جنگل کا ایک شریف ریچھ تھا، اس لیے ڈاکٹر لومبڑ نے کہا، تم ڈاکٹر بندر کے پاس چلے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں وہاں گیا تھا، وہ دوا کی قیمت میں خوراک مانگتا ہے۔ میں خود 2 دن سے بھوکا بیٹھا ہوں، اسے کہاں سے کھانے کو کچھ دوں؟ ڈاکٹر لومبڑ کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے کچھ کھانے کا سامان باندھا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر لومبڑ نے ننھے ریچھ کو اپنا پہلے شہد چٹایا۔ شہد سردی میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے جنگلی پھل کھانے کے لیے دیے۔ ڈاکٹر لومبڑ بہت سارے پھل لایا تھا، سب نے تھوڑا تھوڑا کھایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ننھے ریچھ کو جنگلی خشک گھاس علاج کے طور پر دی گئی، جس سے تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کا درجہ حرارت بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد اسے جڑی بوٹیاں دی گئیں، جن کے اثر سے وہ سو گیا۔ اس کے والدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں بارش تھم چکی تھی۔ ڈاکٹر لومبڑ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مشکل وقت میں آج وہ کسی کے کام آیا۔ اسی خوشی میں کیچڑ میں واپس جانا بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھا بچوں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اسی طرح جنگل کے جانور بھی مل جل کر رہتے ہیں اور مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو آج کی یہ کہانی میری اسی لیے تھی تاکہ آپ لوگ اس سے سبق حاصل کرو اور مل جل کر رہو۔ تو اب میری کہانی ختم ہوئی، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔